نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة. معزز سامعین و سامعات، آج میں آپ لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کی روزے کی فرضیت اور اس کی افضلیت کے متعلق چند باتیں بتاؤں گی۔ ویسے تو اس کی فرضیت کی جو باتیں ہیں وہ احاطے میں لانا ممکن نہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ چند ضروری باتیں جو ہمیں اور آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، میں آج ان کو بیان کروں تاکہ ماہ رمضان المبارک میں آپ رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ فرضیت اس لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت میسر ہو۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت، ایک جگہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ عز وجل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ عز وجل نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم فانہ لی، مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں اس کی جزا خود دوں گا۔ ماہ رمضان کے روزوں کو کتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ کہیں روزے کو ڈھال کہا جاتا ہے، اور یہ ڈھال کون سی ہے؟ یہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو گناہوں سے وہ رک جاتا ہے، وہ بچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم نکاح کرو، اور اگر تم نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر تم اپنے لیے روزے کو فرض کر لو، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزہ ڈھال ہے اور یہ گناہوں سے حفاظت کرتا ہے، اور تم اگر روزہ رکھو گے تو تمہاری نگاہوں اور تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو کہیں اللہ رب العزت خود فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کا ہر عمل ابن آدم کے لیے ہی ہے، مگر روزہ کہ وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ اس کی جزا خود دے گا۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ روزے کی کتنی زیادہ اہمیت اور کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، روزہ نور ہے، روزہ ضیاء اور روشنی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ اگر روزہ بندہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح سے زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور روزہ تو ویسے بھی انسان کے لیے شفا ہے،
آج سائنسداں بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جب انسان مہینے میں کم سے کم 3 دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو کینسر جیسی بیماری نہیں ہوتی، وہ اس بڑی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ اور ہمیں تو آج سے نہ جانے کتنے ہزار سالوں پہلے یہ حکم دے دیا گیا کہ بندوں تمہیں روزہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ روزے صرف امت محمدیہ کے لیے فرض نہیں کیے گئے بلکہ امت محمدیہ سے پہلے کی بھی جو امتیں تھیں وہ امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھیں، اور وہ اس طرح کی بیماریوں سے اور اللہ کے عذاب سے بچتی چلی آئی ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، اور ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر کے آیا ہے، رحمتیں لے کر کے آیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے جس کو عشرائے رحمت کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا حصہ برکت ہے جسے عشرائے برکت کہا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ مغفرت یعنی جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو رمضان کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ حالانکہ ماہ رمضان کے روزے جس طرح سے امت محمدیہ پر فرض ہیں اس طرح سے پچھلی امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھیں، لیکن ان کے لیے ماہ رمضان کو خاص نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح ان کو یہ 5 چیزیں بھی نہیں دی گئی جو امت محمدیہ کو دی گئی۔ پہلا یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے سے روزہ رکھنے والے کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، منہ کے اندر سے جو بو نکلتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو پھندے میں باندھ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت جو امت محمدیہ کو دی گئی وہ یہ بات ہے کہ ماہ سیام کی آخری رات جب آتی ہے، رمضان المبارک کی جب آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہ یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے بندے کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ سنا دیا جاتا ہے۔ تو اس پر ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یا رسول اللہ، یہ جو جہنم سے آزادی کا پروانہ بندے کو ملتا ہے تو کیا یہ شب قدر کی رات ہوتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو مالک اسے اس کے بدلے میں کچھ دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، دہاڑی دیتا ہے، تو یہ جو بخشش کا پروانہ ہے یہ اس کی مزدوری ہے، اور شب قدر کی جو برکتیں ہیں یہ اس کے علاوہ ہے۔ اور 5ویں فضیلت جو اس امت کو دی گئی وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو امتیں تھی وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے اور ان کو یہ فضیلت نہیں دی گئی کہ اس بندے کو جو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اس کے لیے جنت کو سجا دیا جاتا ہے، جنت کو آراستہ و پیراستہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ حوران بہشت اس پر حوران بہشت پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے جو جنت کو سجایا جا رہا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے نے روزہ مکمل کیا ہے، اس کی خوشی میں جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو، کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، الا الصوم فانہ لی، مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں اس کی جزا خود بندے کو دوں گا، والصیام جنۃ، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کی جزا اللہ رب العزت خود بندے کو دے گا، اور روزہ ڈھال ہے۔ اور جب کوئی شخص روزہ رکھے
تو وہ اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی گالی بھی اس کو دیتا ہے تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، اور یہ کہہ کر کے اس لڑنے والے کو ٹال دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی، آقا نے فرمایا مجھے قسم ہے اس دست قدرت کی، مجھے قسم ہے اس رب اکبر کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کہ روزے دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ رب العزت کو وہ کستوری، وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس وقت اس کو ملتی ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کی وجہ سے، اس روزے کے بدلے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لے کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑی دولت ہے جو بندے کو دی گئی وہ ایمان کی دولت ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو ایمان والے کو دی جائے گی وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ تو یہ دولت بندے کو کیوں ملے گی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ دولت بندے کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ملے گی، کیونکہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے وہ گرمی برداشت کرتا ہے، وہ دھوپ کی شدت کو سہتا ہے، وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اور کمرے میں بند ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے لیکن وہ پیتا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کھانا موجود ہے، وہ کھاتا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ وضو کرنے میں بھی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی حلق سے کہیں پانی کا قطرہ نہ چلا جائے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور افطار کے وقت طرح طرح کی غذائیں موجود ہیں، طرح طرح کے کھانے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو جاتا، اللہ اکبر کی آواز نہیں آ جاتی، تب تک بندہ کھاتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا اللہ صرف ماہ رمضان میں ہی دیکھتا ہے؟ آخر اس کا جواب کیا ہے کہ کیا بندے کو اللہ صرف ماہ رمضان میں ہی دیکھتا ہے؟ نہیں، بلکہ جس طرح سے اللہ رمضان المبارک میں دیکھتا ہے اسی طرح سے رمضان کے علاوہ بھی دیکھتا ہے، ہر حالت میں دیکھتا ہے۔ ماہ رمضان میں اتنی زیادہ احتیاط کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا رمضان کے بعد اللہ نہیں دیکھتا؟ کیا رمضان سے پہلے اللہ نہیں دیکھتا؟ تو پھر کیوں چھپ کر گناہ کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہو؟ رشوت کا مال تم میز کے اوپر سے لو تو بھی خدا دیکھتا ہے، تم میز کے نیچے سے لو تو بھی خدا دیکھتا ہے، تم دن کے اجالے میں گناہ کرو تو بھی خدا دیکھتا ہے، تم رات کے اندھیرے میں کرو تو بھی خدا دیکھتا ہے۔ تو پھر کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا بس ماہ رمضان المبارک میں ہی تمہارے اندر خدا کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ قادر و مطلق خدا جو رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے، اور وہ ہر حالت میں بندے کو دیکھتا ہے۔ انسان کے دو سب سے بڑے دشمن ہیں، ایک تو شیطان اور دوسرا نفس۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ شیطان اور نفس، ان دونوں میں سے بڑا دشمن کون ہے؟ بہت سارے لوگ تو شیطان کو سمجھیں گے، لیکن سب سے بڑا دشمن انسان کا جو ہے وہ انسان کا خود کا نفس ہے، کیونکہ جس وقت شیطان بنا، جس وقت شیطان مردود بارگاہ الہی ہوا، اس وقت کوئی دوسرا شیطان موجود نہیں تھا، بلکہ یہ اس کا اپنا نفس تھا جس نے اسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے روکا۔ یہ اس کا اپنا نفس تھا جس نے اس کو مردود بارگاہ الہی بنا دیا۔ تو آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ شیطان سے بھی بڑا دشمن وہ ہمارا نفس ہے، جو ہمارے ہی اندر ہے، ہمارے ہی اندر پلتا ہے، ہمارے ہی اندر رہتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان کی یہ برکتیں ہیں کہ ان دو دشمنوں میں سے ایک دشمن جو ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اگر کسی بندے کو کوئی پل پار کرنا ہو اور پل کے ایک طرف شیر ہو اور دوسری طرف چیتا ہو، اور اس کو پل ہر حال میں پار کرنا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، یہ دونوں کسی طرح کی بندش میں بھی نہیں ہے، یہ دونوں جانور اس پر حملہ کرنے کے لیے دستبردار ہیں، وہ دونوں جانور چاہتے ہیں کہ وہ اس پر حملہ کریں، اس پر ٹوٹ پڑے، تو کیا وہ بندہ اس پل کو صحیح سلامت پار کر سکتا ہے؟ تو آپ سبھی یہ جواب دیں گے کہ نہیں، وہ اس
کو پار نہیں کر سکتا۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے گزرنا ہے اور ہمارے ایک طرف شیطان اور دوسری طرف ہمارا خود کا نفس ہے، اور ہم اسے کس طرح سے قابو میں کر سکتے ہیں، ہم اسے کس طرح سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ تو اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ صیام عطا فرمایا، ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمائی، کیونکہ ماہ رمضان میں ہمارا ایک دشمن جو شیطان ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور دوسرا دشمن جو ہمارا نفس ہے، جب ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں تو ہمارا نفس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کو ایک پل پار کرنا ہے اور آپ کے دونوں جانب ایک طرف شیر ایک طرف چیتا اور وہ دونوں جو ہے بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ آسانی کے ساتھ پل پار نہیں کر سکتے؟ تو آپ سبھی یہ کہیں گے کہ ہاں ہم پار کر سکتے ہیں۔ تو ماہ رمضان تو ہمیں اسی لیے دیا گیا کہ ماہ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جو ہمارا نفس ہے اس کو ہم خود ہی مجروح کر دیتے ہیں۔ ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو جب برداشت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، تو ہمارا نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور جب کمزور دشمن ہو تو اس کو روندنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ سمجھیں اس بات کو کہ ہم شیطان سے بھی اس مہینے میں چھٹکارا پا سکتے ہیں اور نفس کی شیطانیوں سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہے بس رمضان المبارک تک ہی رہتی ہیں ہمارے اندر۔ ہم جیسے ہی ماہ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، بس ہم اپنے گناہوں کی طرف دوبارہ لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے شیطان کو خود ہی قید کر دیا، اور اب ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، اور پھر اللہ رب العزت کے بلاوے کی طرف دوڑیں اور گناہوں سے بچیں، گناہوں سے دامن کو دھو ڈالیں۔ ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھتا؟ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے دور ہو جاؤ۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کسی ماں کا بچہ بیمار ہے اور وہ ماں اپنے بچے کو دوا پلاتی ہے، دوا جو ہے اس کا ذائقہ کڑوا ہے، لیکن ماں پھر بھی بچے کو زبردستی پلا رہی ہے، بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے کہ اسے نہیں پینا، لیکن ماں پھر بھی وہ کڑوی دوا بچے کے حلق میں ڈالتی ہے، تو کیا ماں صفاق ہو گئی ہے؟ ماں کے دل سے ممتا ختم ہو گئی ہے؟ ماں کی محبت ختم ہو گئی؟ تو آپ سبھی کہیں گے کہ نہیں، اس کی محبت ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ جانتی ہے کہ یہ دوا جب بچے کے پیٹ میں جائے گا، بچہ جب اس دوا کو پی لے گا تو وہ شفا کی صورت میں نظر آئے گا اور بچہ تندرست ہو جائے گا۔ تو یہی حال تو ہمارے رب العزت کا ہے کہ وہ تو ایک ماں ہے، اور اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ماں نے پیدا کیا، ماں نے جنم دیا تو ماں اتنی محبت کرتی ہے، تو پھر سوچیں کہ وہ رب جس نے خلق کیا، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہماری تخلیق کی، اس کی محبتوں کا کیا عالم ہوگا۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندے کو کہتا ہے کہ تجھے بھوکا رہنا ہے، تجھے پیاسا رہنا ہے۔ آخر کیوں؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کی؟ تو اس کی وجہ خود قرآن میں اللہ ذکر فرماتا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی کی دولت کو حاصل کر لو، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، کیونکہ یہ بھوک اور پیاس جب تم برداشت کرو گے تو تم سے جہنم کی آگ دور بھاگ جائے گی، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، نجات کا پروانہ تمہیں مل جائے گا، اور سب سے بڑی دولت جو تمہیں اس بھوک اور پیاس کے صدقے میں ملے گی وہ اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ اوقات کو آپ عبادت میں گزاریں، آپ تسبیح پڑھیں، آپ درود پڑھیں، آپ ذکر و اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، فرائض پڑھیں، جو قضا نمازیں ہیں ان کو پڑھیں، جو نوافل ہیں ان کو پڑھیں، تراویح کا اہتمام کریں، ہر طرح سے نوافل اور فرائض کے پابند بن جائیں، کیونکہ یہ مہینہ اپنے اندر بہت ساری برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اور اس مہینے کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر
امت کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ پورا سال ماہ رمضان ہی ہوتا۔ اور ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور سورہ فتح کی تلاوت کریں، انشاءاللہ رب العزت سارا سال رزق کی فراوانی ہوگی اور اللہ رب العزت مصیبت اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ آخر میں بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو ماہ رمضان مبارک کی تمام برکتیں نصیب فرمائے، اس کی اہمیت اور فضیلت ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مہینے کے اختتام پر ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔